مانگی ہے۔ آئے ہائے، صاحبزادے کیا جواب دیتے ہیں؟ اے ابا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آپ مجھے شاکریں گے، ضرور میری قربانی کر دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلائے، شفقت پدری آپ پر غالب آ جائے۔ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے، میرے ہاتھ پیٹھ پر باندھ دیجئے اور پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ تصور تو کریں، کیا ہم آج کر سکتے ہیں؟ کیا آج ہم سے قربانی مانگی جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، دے دیں گے ہم؟ آج میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ آج میری طرف ہاتھ سوال کسی نے کیا ہوا ہوتا ہے، جیب میں پیسے میں نہیں دیتا اس کو۔ عزیزان گرامی، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ منزلیں ہیں جو آگے طے ہو کرتا ہوا انسان پھر خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی آپ نے کیا اور لٹایا اور حلقوم پر رکھ کر جو چھری پھیری، جب محسوس ہوا کہ چھری نے اپنا کام کر دیا اور جب پٹی ہٹائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو دیکھا ایک دمبا، ایک مینڈھا یا بکرا، لیکن زیادہ تر علماء کرام کا، ہمارے بزرگوں کا، عزت والے مفتیوں کا، جن کی میں پیروں کی بھی خاک نہیں ہوں، متفقہ فیصلہ ہے مینڈھا تھا۔ یہ دمبے ہی کی قسم کا ہوتا ہے، دمبے کی چکتی ہوتی ہے، اس کی دمب ہوتی ہے، یہ تھا، حلال ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جذبات میں آ کے چھری پھینک دی گئی، جس پرندے کو جس جانور کو، اور پھر آخر میں چھوتی ہوئی وہ نیچے سمندر میں چلی گئی۔ جہاں جہاں یہ چھری گھومتی گئی اور جس کو لگتی گئی حلال کر دی گئی۔ بہرحال سرخ روح ہے، واپس آ گئے، پھر چلے گئے واپس فلسطین۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 سال کے ہوئے، پھر واپس آئے اور حکم ہوا کہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، طوفان نوح میں جو خانہ کعبہ کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، بنیادیں جو تھیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جنت سے بھی کچھ پتھر لائے گئے، 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے اور اس کی تعمیر ہوئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے لے کر 130 کی تلاوت فرمائیے آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے جاتے تھے، اے اللہ اب اس پہ غور کیجئے گا، ہم سے ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے، آپ بڑے معاف کر دینے والے ہیں۔ اے اللہ میری ہی اولاد میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیجئے گا جو آپ کی حکمت کی کتاب پڑھ کر دنیا کو سنائے اور آپ کی طرف بلائے۔ اے اللہ مومنین کو پھولوں اور پھلوں سے کا رزق عطا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ضرور دوں گا، لیکن مشرکین کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا چند روز کے لیے۔ اے اللہ کہا، اے اللہ اسے امن والا شہر بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، آئے ہائے اسے امن والا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں اسے امن والا شہر بنا دوں گا، اور یہ ہدی للعالمین بنا دوں گا، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا دوں گا، بار بار آنے کی جگہ بنا دوں گا۔ واہ ماشاءاللہ۔ اے اللہ ہم سے ہماری خدمت قبول فرما، اے اللہ ہمیں مناسک حج سکھلا دیجیے۔ آجر اور اجیر میں مزدوری طے ہو رہی ہے اور اسی وقت ادا ہو رہی ہے، ذات کے لیے نہیں ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، حکم ربی ہوتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام پکار لوگوں کو کہ اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، حیران پریشان کہ میں اور میرا بیٹا میں کسے پکاروں۔ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام آپ پکاریے، ہم آپ کی آواز کو
اوج ثریا اور تحت الثری تک لے جائیں گے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. پیغمبر جب ایڈریس کرتے ہیں پبلک کو تو ان کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں گونجتی ہے. حجر شجر ڈھیلے زیرو سب سنتے ہیں. چنانچہ جس پہاڑ کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ زمین کے ساتھ ساتھ ابھرا، جس کا نام ابو قبیس ہے، اس پہ چڑھ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں. اب اس پہ غور کریے گا میری بات کو، پھر آپ کو لطف آئے گا کہ عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا. آواز دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. جو روحیں اور جس نے بھی آواز کو کہا، سنا اور کہا لبیک اللہم لبیک، اور جتنی دفعہ کہا اللہ کی رحمت جوش میں تھی. فرشتوں کو حکم ہوا کہ جب یہ دنیا میں جائیں گے لکھ دو اتنی بار بار، اتنی دفعہ. 3 دفعہ کہا اس روح نے، 4 دفعہ کہا عالم ارواح میں، وہ مقسوم کر دیا گیا اتنی دفعہ زیارت کے لیے جائے گا. کیا بات ہے. اسی پہ میرے آقا نامدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرو تم عمرے پر عمرہ اور حج پہ حج، تاکہ تمہارے درمیانے حصے میں اگر گناہ ہو جائیں تو معاف کر دیے جائیں. وہاں کی زیارت، وہاں کا عمرہ، وہاں کا حج اگر تم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تو تمہارے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، معاف کر دیے جاتے ہیں. خلوص نیت. آ رہی سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ابھی عالم اروائی میں ہے انسان، اور اس نے جب لبیک کہا تو لکھ دیا گیا اتنی دفعہ بلاؤ. آج بہت سے لوگ عمرہ نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، اور دوسرے پر بھپتیاں کستے ہیں. ہاں جی انہوں نے تو اس کو اسٹیٹس سمبل بنا لیا. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے وہ بار بار جا رہا ہے. بہت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے یار تم حج اتنے کر رہے ہو، عمرے کر رہے ہو، کسی کی شادی کرا دو. اس کو کیوں ہم یہاں ایک کلڑے میں بند کر دیں؟ اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ وہاں بار بار بھی جائے، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ قیامت کے دن جب خزانے اگل دیے جائیں گے تو محسوس ہوگا کتنی دنیا اس میں پیدا ہوئے ہیں، ایک قطرہ بھی خرچ نہیں ہوا. کیا بات ہے. ناظرین کرام، وقت جو ہے وہ جکڑے رہتا ہے انسان کو. دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پوری گفتگو آپ کو سناؤں، عمرے کے لیے طرف لے جا رہا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ تعالی آپ اس چیز کو یاد رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو یاد رکھیے گا، اور پھر اس کے جواب کو یاد رکھیے گا تو بہت لطف آئے گا. ناظرین کرام، میں نے ابھی ایک اعلان کیا ہے، میں نے اپنے ٹیلی فون نمبر دیے ہیں اخباروں میں. آپ مجھے ٹیلی فون پر جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے دفتر آ سکتے ہیں، سفینۃ الحجاج D9 بلاک H نارتھ ناز آباد میں آپ تشریف لا سکتے ہیں. میں مستحقین جو ہیں ان کو احرام بھی، عبایا بھی، اور یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جسے آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جب ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں تو مناسک حج سیکھ کر جائیں، اور جس طرح اللہ کی مرضی ہے اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج عمرے ادا فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. پہ پڑی جب پہلی